بہت سے جنرلز کو نظر انداز کر کے جنرل ضیاء الحق جو تھے انہیں پاکستان کا آرمی چیف بنا دیا. بھٹو صاحب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیڈی کلر ہیں, ہم وہاں کارروائی کریں گے کشمیر میں تو کشمیر کو ہم آزاد کروا لیں گے, لیکن انڈیا انٹرنیشنل بارڈر جو ہے وہ کراس نہیں کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات, پاکستان کی سیاست کا اگر جائزہ لیں تو ہمیں ایک لیڈر جو ہے پاکستان کی پوری تاریخ پہ بہت نمایاں نظر آتا ہے, اور وہ ہے جناب ذوالفقار علی بھٹو. جناب ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں جو پاکستان کے ایسے لیڈر ہیں جن کے اثرات جو ہیں, ان کی پالیسیز کے اثرات, ان کے خیالات کے اثرات جو ہیں, انہوں نے پوری دنیا کو متاثر کیا. جب وہ ایوب خان کی کابینہ میں تھے تو ایک دفعہ وہ امریکہ گئے اور انہوں نے ایک دن اس وقت کے جو صدر تھے کینیڈی جو تھے ان کے ساتھ گزارا. تو کینیڈی جو تھے ان کی گفتگو سے, ان کی باتوں سے کچھ اتنا زیادہ متاثر ہوئے کہ کینیڈی نے کہا کہ مسٹر بھٹو, اگر آپ امریکی ہوتے تو میری کیبنٹ میں ہوتے. تو اس پہ پر اعتماد بھٹو نے کہا کہ نہیں مسٹر پریزیڈنٹ, اگر میں امریکی ہوتا تو آپ میری کیبنٹ میں ہوتے. یہ بھٹو تھے بے پناہ ذہین, بے پناہ خود اعتمادی کے مالک اور بے پناہ زبردست شخصیت کے مالک. اور یعنی فلاسی ایک بڑی معروف اطالوی صحافی ہیں. انہوں نے 1970s میں اور 80s کے آغاز میں بہت سے دنیا کے لیڈروں کے انٹرویوز کیے, اور ان کے انٹرویوز نے بڑا تہلکہ مچایا. یاسر عرفات کا انٹرویو کیا, شاہ ایران کا انٹرویو کیا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا انٹرویو کیا, امام خمینی صاحب کا انٹرویو کیا. تو وہ اس وقت ایک ریفرنس بنی ہوئی تھی پرنٹ میڈیا کا, پوری دنیا میں ان کا ایک ڈنکا بج رہا تھا. تو وہ جب ہنری کسنجر جو ہیں ان سے انہوں نے خواہش کی کہ میں جو اس وقت امریکہ کے وزیر خارجہ تھے کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں, تو ہنری کسنجر نے کہا کہ پہلے میں آپ کا انٹرویو کروں گا تب میں یہ فیصلہ کروں گا کہ میں آپ کو انٹرویو دوں گا یا نہیں. تو ریانا فلاسی جو ہیں وہ ہنری کسنجر سے ملنے کے لیے گئیں. ان سے ہنری کسنجر نے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے دنیا کے سب سے جو بڑے اس وقت لیڈر ہیں اور بڑے زبردست لیڈر ہیں ان کے انٹرویوز کیے ہیں, تو یہ بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ کس نے متاثر کیا. تو اس پہ ریانا فلاسی نے کہا کہ زیڈ بھٹو آف پاکستان. تو اس پہ ہنری کسنجر نے کہا ویری انٹیلیجنٹ, ویری بریلینٹ. یہ ذوالفقار علی بھٹو تھے جو پاکستان کے وزیر خارجہ رہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں جو انہوں نے فارن پالیسیز بنائیں وہ آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان پہ عمل ہو رہا ہے. پاکستان کے متعلق وہ واحد لیڈر تھے جو بہت دور تک سوچتے تھے. مثلا امریکہ کے پورے دباؤ کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے, اور اپنی اس پالیسی کو انہوں نے اتنا کامیاب بنایا کہ بالآخر امریکی جو ہیں وہ پاکستان کے تھرو چین سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور صدر نکسن کا جو دورہ تھا اس میں بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کی جو پالیسیز تھیں وہی نتیجہ اسی کا رزلٹ تھا جس کی وجہ سے نکسن کا چین میں بڑا زبردست استقبال کیا گیا تھا. اسی طرح سے افغانستان کے متعلق ان کی پالیسیز جو ہیں وہ بھی ابھی تک بھی چل رہی ہیں. اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے, ایٹم بم بنائیں گے, کیونکہ انہیں جب انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا تو انہیں پوری قوم جو ہے وہ ایٹمی دھماکے میں نظر آ رہی تھی. تو بھٹو صاحب کے پاس ایٹم بم نہیں تھا, لیکن وہ اتنے بریلینٹ اور ذہین لیڈر تھے کہ انہوں نے ایٹم بم کے آئیڈیا کو بیچ کے پوری دنیا سے اور خاص طور پہ اسلامی ممالک سے اس کے لیے فنانسز جو ہیں ان کا انتظام کیا. اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس کروائی, اور پھر یہ 90,000 جو قیدی تھے انہیں رہائی دلوائی. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو بھٹو صاحب کے کریڈٹ پہ جاتی ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑے لیڈر کے طور پہ ابھرے, انہوں نے ایک فلسفی بھی دی, انہوں نے ایک اخبار بھی جاری کیا. اور پاکستانی سیاست کو آپ یہ دیکھیں کہ بھٹو جو ہے وہ یا جب ان کو ایک عدالتی حکم کے نامے کے تحت پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تو اس کے بعد بھی وہ پاکستانی سیاست میں زندہ ہیں, اور آج تک وہ پاکستانی سیاست میں زندہ ہیں. اور امید یہ کی جاتی ہے کہ اگلی جو پاکستان کی سیاست ہوگی ان میں بھی ان کا رول ہوگا. لیکن بھٹو ایک کنٹروورشل شخصیت ہے. بھٹو کے متعلق جو ان کے حامی ہیں وہ تو ان کا جو درجہ ہے وہ کسی دیوتا سے کم نہیں دیتے. وہ تو بڑے ان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. جو دوسرے لوگ ہیں جو ان پہ تنقید کرنے والے ہیں وہ بھٹو پہ اعتراض کرتے ہیں. مثلا انہوں نے اپنے مخالفین جو تھے ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا, میڈیا پہ بہت زبردست پابندیاں لگائیں, اور اتنی پابندیاں لگائیں کہ الطاف گوہر صاحب جو ہیں ان کا ایک جملہ تھا
کہ بھٹو صاحب نے ایک تقریر کی تو انہوں نے یہ کہا کہ جب حالات کی گرد بیٹھ جائے گی تو مستقبل کا مورخ ہے وہ میرا مقام متعین کرے گا. تو اس پہ بھٹو صاحب نے کہا کہ مستقبل کا سوال جو مورخ ہے وہ یہ سوال کرے گا کہ اتنی گرد اڑانے کی ضرورت کیا تھی. اس پہ بھٹو صاحب نے الطاف گور صاحب کو جیل میں ڈال دیا اور بڑی انہیں ڈان کے ایڈیٹر کے طور پہ انہیں بڑی لمبی جیل کاٹنی پڑی. اسی طرح سے پریس کے خلاف بھی انہوں نے بے شمار کارروائیاں کی اور بنگلہ دیش بننے کا الزام جو ہے وہ بھی ان پہ لگایا جاتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جب الیکشنز ہوئے تو اس کے رزلٹ کے طور پہ جو مجیب الرحمان کی شیخ مجیب الرحمان کی جو عوامی لیگ تھی وہ ایک بڑی پارٹی کے طور پہ سامنے آئی. یہاں پہ بھٹو صاحب کی پارٹی بڑی طور پہ سامنے آئی. تو بھٹو صاحب نے اس پروسیس کو اس وقت چلنے نہیں دیا اور اگر وہ اس پروسیس کو چلنے دیتے تو شیخ مجیب جو تھے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہوتے اور ظاہر ہے کہ دونوں حصوں میں کوئی ایک مفاہمت کی صورت پیدا ہو جاتی, کوئی معاملہ پیدا ہو جاتا. لیکن یہ الزام ان پہ لگایا جاتا ہے اور پھر یہ بھی اس کے ساتھ بہت سی چیزیں جوڑی جاتی ہیں کہ مثلا انہوں نے پولینڈ کی قرارداد پھاڑ دی تو جو اقوام متحدہ میں ہو رہی تھی. تو قرارداد پھاڑنے سے یہ تھا کہ اس نے گویا انہوں نے جو اقوام متحدہ کا کوئی رول اس کرائسس میں ہو سکتا تھا اس کا خاتمہ کر دیا. اس کے بعد فوجی آپریشن جو وہاں پہ شروع ہوا اس کا الزام جو ہے وہ بھی بھٹو پہ لگایا جاتا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ہم اس میں صدر یحییٰ جو ہیں وہ اس کو اس سے بری الذمہ نہیں کیونکہ وہ ہیڈ تو وہی تھی, لیکن بھٹو نے ظاہر آن ریکارڈ چیزیں تو نہیں تبدیل ہوتی. آن ریکارڈ یہ چیزیں بھی ہیں کہ بھئی انہوں نے اپنے جو ایم این ایس تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ حلف اٹھانے کے لیے ڈھاکہ جائیں گے تو وہ ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے. اسی طرح سے جب فوجی آپریشن ہوا تو یہ بھی کہا گیا کہ ملک کو بچا لیا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ الزامات تو ان پہ لگائے جاتے ہیں, لیکن بھٹو ایک بہت ویشنری شخصیت ہے, وہ بہت بڑے لیڈر تھے. اور پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ قائد اعظم لے لیں لیاقت علی خان کے بعد جو ہے جو پاکستان وہ تو ایک انہوں نے تو فریڈم سٹرگل کی اور اس کے بعد وہ پاکستان کو انہوں نے ایک آزادی دلوائی اور سسٹم کو بھی کچھ چلایا. لیکن جو پاکستان میں لیڈر پیدا ہوئے ہیں اس میں بھٹو سے کسی کا مقابلہ نہیں کیا جاتا. وہ بہت بڑے لیڈر تھے, اس میں کوئی دوسری ایک رائے نہیں ہے. دنیا بالکل اس کو مانتی ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ پاکستان اس خطے بلکہ پوری دنیا کی جو سیاست ہے اس پہ اپنے اثرات ڈالے. اور انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس کروائی لاہور میں, جو ہے پوری دنیا سے جو اسلامی سربراہ ہیں ممالک کے وہ یہاں پہ آئے اور ظاہر ہے کہ اس سے ایک اچھی فضا پیدا ہوئی. پاکستان کی ایک گڈ ول بنی. پاکستان جو اس وقت 2 لخت ہو چکا تھا, بنگلہ دیش بن چکا تھا, مغربی پاکستان بن چکا تھا. تو اس میں ایک جو مورائل جو ہے وہ بوسٹ ہوا. لیکن بھٹو بہت غلطیاں بھی کرتے تھے. مثلاً اریانہ فلاسی نے جب ان کا انٹرویو کیا تو اس میں انہوں نے اندرا گاندھی کے متعلق کچھ ریمارکس دے دیے. انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ایک گھٹیا درجے کی عورت ہے, ایوریج جو ہے وہ ذہانت کی عورت ہے, میں اس سے ملنا ہی بالکل پسند نہیں کروں گا. اور اس طرح انہوں نے نہرو کو بڑا لیڈر قرار دیا. اپنے اس انٹرویو میں انہوں نے نہرو کو ایک بڑا لیڈر قرار دیا. لیکن پھر جب یہ انٹرویو پبلش ہوتا ہے تو اندرا گاندھی نے وہ ملاقات جو ہونی تھی, شملہ معاہدہ جو ہونا تھا, اسے انکار کر دیا. اور بھٹو صاحب نے بڑی کوشش کی کہ کس طریقے سے جو اریانہ فلاسی ہیں وہ اس انٹرویو کو ڈس اون کر دیں. انہوں نے سختی سے انکار کر دیا کہ بالکل بھٹو صاحب آپ نے کہا ہے اور آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ آپ نے یہ بات کہی ہے. بہرحال اندرا گاندھی جو ہے وہ مان گئی یا انہوں نے اس انٹرویو کو نظر انداز کر دیا اور پھر معاہدہ ہوا. اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے قیدی جو ہے وہ بھی آزاد ہو گیا. جو پاکستان کی زمین تھی جو جس پہ انڈیا نے اس جنگ کے درمیان مغربی پاکستان کی زمین پہ قبضہ کیا تھا وہ بھی انہوں نے واگزار کر دی. تو یہ ایک اچیومنٹ کے طور پہ وہ اس کا تذکرہ کرتے تھے, ایٹمی پروگرام کا وہ تذکرہ کرتے تھے. اور لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ان کی مخالفت نہ ہو. انہوں نے اپنے مخالفوں کے خلاف بڑی آرگنائزڈ قسم کے سسٹمز بنائے اور اسی میں ایک شہادت ہو گئی. اور ایک ایف ایس ایف جو ان کی فورس تھی اسے لوگ مارے گئے. اور وہ پھر الزام جو ہے ان پہ لگا اور اس کی وجہ سے ان کے خلاف جو ہے پھانسی کا فیصلہ ہوا. بھٹو جو ہیں وہ بے پناہ ذہین تھے اور لیکن ان کی سپیڈ بہت تیز تھی. اور شاید سپیڈ جو ہے وہ ہماری سرزمین کو وہ سپیڈ میچ نہیں کرتی تھی, اس سے انہیں پرابلمس بھی آئے. اور لیکن انہوں نے بہرحال مزدوروں کو ایک نئی آواز دی. لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ جو ایک بہت ترقی کر رہا تھا پاکستان جو صنعتی ترقی کر رہا تھا,
پاکستان کو بہت نقصان ہونا پڑا کہ جب صنعتیں نیشنلائز ہو گئیں تو پروڈکشن جو ہے بہت کم ہو گئی، اور پھر وہ جو جھٹکا ایک ایسا لگا پاکستانی صنعت کو، وہ آج تک اس کو ہم دور نہیں کر سکے. اور بھٹو نے بڑے اچھے فیصلے بھی کیے. یہ الزام بھی ان پہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایوب خان کو یہ یقین دلایا تھا کہ اگر ہم وہاں کارروائی کریں گے کشمیر میں تو کشمیر کو ہم آزاد کروا لیں گے، لیکن انڈیا انٹرنیشنل بارڈر جو ہے وہ کراس نہیں کرے گا. لیکن انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا اور پاکستان کو جو ہے سپٹمبر 65 کی وار لڑنا پڑی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایوب خان کے زوال میں اس کا ایک بڑا رول تھا. اور اس کی وجہ یہ الزام بھی بھٹو پہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ یہ چیز سمجھتے تھے انٹرنیشنل پالیٹکس کی وجہ سے، جو تاریخ انہوں نے پڑھی تھی، جو ان کا مطالعہ تھا، کہ جب فوج جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم میں جاتی ہے تو پھر وہ پالیٹکس سے تھوڑا سا آؤٹ ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ شاید کہیں ان کی فلسفی میں آ جائیں یا تاریخی واقعات اس طرح سے ہو گئے کہ جب 1971 میں پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈالے تو شاید پھر اس کے بعد پولیٹیکل گورنمنٹ کی گنجائش پیدا ہوئی، اور اس گنجائش میں بھٹو صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنے. شاید ان کا یہ خیال ہو کہ اگر فوج جو ہے وہ اس طرح سے اقتدار پہ قابض رہتی ہے تو پھر ان کے پرائم منسٹر سے آگے جانے کے امکانات نہیں ہیں. بھٹو صاحب نے تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں ان کو موٹیویٹ کیا، اسلامی ممالک جو ہیں ان کو ایک محاذ پہ لے کے آئے. بھٹو صاحب نے پاکستانی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے بے پناہ اقدامات کیے. اور بھٹو صاحب نے جو مشرق وسطیٰ کے ممالک تھے وہاں پہ ان کی وجہ سے بے شمار جو پاکستانی مزدور جو ہیں وہ گئے ہیں، پاکستانی ٹیکنیشینس گئے ہیں، انہوں نے وہاں کی جو تعمیراتی کام ہو رہے تھے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا. اور ظاہر ہے پاکستان میں ان کی اس کی وجہ سے بہت سا سرمایہ بھی آیا، پاکستان میں بہت سے لوگوں کے جو حالات ہیں وہ بہتر بھی ہوئے اس کی وجہ سے. لیکن بھٹو نے ایک فیصلہ بہت غلط کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے بہت سے جنرلز کو نظر انداز کر کے جنرل ضیاء الحق جو تھے انہیں پاکستان کا آرمی چیف بنا دیا. یہ میرٹ کی خلاف ورزی تھی، اور یہ ضیاء الحق ہی تھے جنہوں نے پھر انہیں اقتدار سے جو ہے ہٹا دیا. اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی، کنفیڈریشن اتنی بڑی کہ اس وقت بھٹو صاحب جو ہیں وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ ایک پروسیس شروع ہوا جس کا جو اختتام ہے ان کی پھانسی پہ ہوا. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے، اور یہ بہت سی کتابوں میں چیز آئی ہے، کہ ضیاء الحق سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ بھٹو کو پھانسی نہیں دیں گے تو پھر آپ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ ایک قبر تیار ہو چکی ہے، لیکن اس میں دو لوگوں کی لاش جا سکتی ہے، یا آپ کی لاش جائے گی یا ذوالفقار علی بھٹو کی لاش جائے گی. تو ضیاء الحق جو ہیں انہوں نے یہ ایک واقعہ بھی ان سے ایک منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ جی بھٹو جو ہیں وہ کوئی کمپرومائز ان سے نہیں ہو سکتا، وہ ان کے لیے ایک مسلسل خطرہ ہے، تو اس خطرے کو ختم کر دینا چاہیے. لیکن یہ جو پاکستان میں عدالتی قتل ہوا، اس نے پاکستان میں جو ہماری عدلیہ ہے اس کی عزت پہ بڑے اس پہ سوالات اٹھے. دنیا میں اس پہ بڑی تنقید ہوئی، کیونکہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کا معاملہ چل رہا تھا تو پوری دنیا کے لیڈر جو تھے انہوں نے ضیاء الحق سے اپیل کی کہ انہیں رہا کر دیا جائے. بہت سے ملکوں نے یہ آفر کی کہ انہیں ان کے ملک میں بھجوا دیا جائے. لیکن ضیاء الحق کو یہ خطرہ تھا کہ اگر میں نے اسے آزاد کر دیا یا وہ آزاد ہو گئے تو پھر جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ بڑا خراب ہو سکتا ہے، اور بھٹو صاحب دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں اور پھر ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. یہ ان کی ایک تھا معاملہ. جو ایک بات جس پہ میں ختم کرنا چاہوں گا، بھٹو صاحب پہ ہم اور بھی اس پہ گفتگو کریں گے کہ وہ کیسے تھے. بس اوریانا فلاسی نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے اپنے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو میرے مخالفین ہوتے ہیں میں ان کے مختلف جو پوائنٹس ہوتے ہیں ان پہ اٹیک کرتا ہوں، تو پھر میں وہ پوائنٹ تلاش کر لیتا ہوں جو پوائنٹ ان کا سب سے کمزور ہو، تب میں وہاں پہ ہٹ کرتا ہوں. اس کے بعد ایک اور کویسچن جو ہے اوریانا فلاسی کا، جو اس نے کہا کہ بھٹو صاحب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیڈی کلر ہیں، تو اس پہ وہ ہنس پڑے. اس نے کہا نہیں، یہ بات تو مبالغے کی بات اب کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ بہت سی خواتین سے تعلق رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو افیئرز ہوتے ہیں وہ 100 بھی ہو سکتے ہیں، اور افیئرز جو ہوتے ہیں یہ ایک اسپائر کرتے ہیں، ایکسپائریشنز جو ہیں انسان کو دیتے ہیں. اور اس پہ بھٹو صاحب جو ہے سچائی میں بھی بات انہوں نے بڑی مثالیں قائم کی. مثلا انہوں نے اعتراف کر لیا ایک جلسے میں ان کو اس کا بھی سیاسی نقصان ہوا کہ ہاں وہ شراب پیتے ہیں، چند گھونٹ لے لیتے ہیں، غریبوں کا خون نہیں پیتے. تو بھٹو صاحب ذہین تھے، لیکن کہیں کہیں ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ اس خطے کی سیاست کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکے جس طرح سے انہیں سمجھنا چاہیے تھا. انہوں نے جو ایک فوج کی ریالٹی تھی
اس کو نظر انداز کر دیا. انہوں نے امریکہ کی جو ریالٹی تھی، بعد میں تو انہوں نے کہا بھی کہ امریکہ یہ ان کے خلاف سب کچھ کر رہا ہے، اور جو پی این اے کی تحریک ہے اس میں ڈالر جو تقسیم کیے جا رہے ہیں وہ امریکی تقسیم کر رہے ہیں، یہ انہوں نے الزام لگایا. اور جب انہوں نے پھانسی کی کوٹری میں جو انہوں نے آخری کتاب لکھی فائی واز اسیسینیٹڈ، اگر مجھے قتل کر دیا گیا، تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارا کام جو ہے یہ امریکی جو ہے پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو بھٹو کتنے ذہین تھے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ بھٹو نے پاکستان میں جب ایٹم بم بنانے کا فیصلہ کیا تو پاکستان کے لیے انہوں نے امداد جس طریقے سے اکٹھی کی. یہ تاریخ ہے پاکستان کی کہ کس طرح سے انہوں نے محنت کی، کس طرح سے انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو لے کے آئے اور کس طرح سے انہوں نے کیا. لیکن وہ ایٹم بم جو ہے وہ اپنے عہد میں تو نہ بنا سکے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پروگرام جو ہے جو جب ان کی پھانسی کے بعد روک دیا جائے گا. لیکن لکیلی جو لوگ بعد میں آئے انہوں نے بھی اس پروگرام کو جاری رکھا اور پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جاتا ہے، اور پاکستانی قوم اس وقت محفوظ ہے تو اس میں بھٹو صاحب جو ہیں ان کی اہمیت کو اور ان کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو بھٹو صاحب کے شخصیت کے متعلق کچھ باتیں ہم اور بھی کریں گے، اور کہ کس طرح سے وہ معاملات کرتے تھے، کس طرح سے اپنی حکومت چلاتے تھے، کس طرح سے کرتے تھے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. اس چینل کو اگر آپ سبسکرائب کریں تو جب بھی کوئی ویڈیو آئے گی تو آپ کو نوٹیفیکیشن چلے جائے گا. تو آپ کی رہنمائی جو ہے وہ میرے لیے بڑا اثاثہ ہے. کوئی گفتگو میں ایسی بات ہو جائے تو آپ مجھے بتائیے گا، کوئی آپ نئے ٹاپکس ہمیں سلیکٹ کریں. بہت مہربانی. اللہ آپ کا حامی و ناصر.